ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ استاد خدا کی ذات ہے، سلیبس قرآن ہے، پڑھنے والے مصطفیٰ، پڑھانے والا خدا رحمان۔ مجھے میری قبر سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین اور شام میں، جہاں میرے جیسے پرندہ ایک ٹانگ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے تعبیر بیان کر دی، پرندہ ٹک کے بیٹھ گیا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس نے کہا جی میں نے تو مذاق کی تھی، میں نے تو گپ لگائی تھی، میں تو ویسے چیک کر رہا تھا۔ گھبرا گیا بندہ، تو اسے چاہیے جو ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اپنے الٹے ہاتھ جانتا ہے میں نے کس کو چننا ہے، وہ جانتا ہے میں کس کو علم دوں گا، وہ جانتا ہے نبی کس کو بناؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات کا آغاز کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے جو 12ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں پارے کے آغاز تک چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہم انفرادی طور پر دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اسوہ، ان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا کریکٹر ہے، ایک کردار ہے جو اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ وہ ایک ایسے نوجوان کا کردار ہے جسے اس کے اپنے سگے بھائی جو ہیں وہ ظلم اور ستم کا نشانہ بناتے ہیں، اپنی جانب سے انہیں اپنی دنیا سے دور دھکیل دیتے ہیں، قتل تک کا ارادہ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم جس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اندھیرے کنویں میں ہی کیوں نہ پڑا ہو، رب کی رحمت وہاں بھی بندے کو سنبھال لیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر کس طرح ان کو بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر آگے جا کر ایک اور نوجوانوں کے لیے بہت بڑا اسوہ اور کردار ہے کہ ایک بہت بڑی صاحب اقتدار، صاحب جاہ و دولت، صاحب حسن و جمال خاتون انہیں ورغلانے کی کوشش کرتی ہے، گناہ پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش زور لگا دیتی ہے، مگر ایک عفت پاک دامنی کا پیکر ایسا نوجوان بھی ہے جو اپنی نگاہ اٹھا کر بھی ادھر خواہش نفس سے نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ 7 سال تک جیل میں رہنا قبول کر لیتا ہے اس ناکردہ گناہ کے جرم میں جو کیا بھی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میں گناہ میں کہیں پڑ نہ جاؤں، کہیں گناہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں، جیل جانا پسند کر لیتے ہیں، 2-4 دن کی نہیں 7 سالوں کی جیل۔ ان آزمائشوں کے بعد پھر اللہ رب العزت انہیں جو اقتدار عطا فرماتا ہے، جو فرما روائی عطا فرماتا ہے، اور وہ بھائی جنہوں نے کل کو انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا اور اپنی طرف سے انہیں بانٹ ڈالا تھا، میرا پروردگار انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ بھائی ہاتھ پھیلائے منت کرتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہوتے، ان سے صدقہ و خیرات کی اپیل کرتے، ہم پر مہربانی کریں، نظر کرم فرمائیں، احسان کریں ہمارے اوپر، ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے، ہمارا باپ ایسا ہے۔ اب باپ بوڑھے باپ کا واسطہ دے کر رحم مانگ رہے ہیں، ان سے نظر کرم مانگ رہے ہیں۔ یہ درجہ اللہ نے ان بھائیوں کو دیا جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھٹانے کے لیے، ان کے مقام کو نیچا کرنے کے لیے کوشش کی تھی، مگر خدا نے ان کو اس بلند مقام کے اوپر آشنائی عطا فرما دی تھی۔ یہ میں نے پورے سورہ یوسف کے ایک سمری آپ کے سامنے رکھ دی ہے جو چند منٹ کے اندر، لیکن جب ہم سورہ یوسف کو پڑھیں گے اللہ نے اپنے کلام میں خدا نے کیسے بیان کیا، بہترین شکل تو یہ ہے جو عربی سمجھنے والے ہیں وہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھ کے سمجھتے، چونکہ جب بندہ درمیان میں آ جاتا ہے، خواہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، کوئی مفسر ہی کیوں نہ ہو، اس بندے کے پھر اپنے ہی خیالات بھی ہوتے ہیں،
समझने का एक अंदाज भी होता है, बयान करने का एक ढंग भी होता है। बहरहाल फिर दरमियान में एक इंसान आ गया ना, और हमने ये देखा है कि नेचुरल प्रोडक्ट में और जहां पर इंसानों का अमल दखल आ जाए वहां बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। बहरहाल अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से उम्मीद रखते हुए हम सूरह यूसुफ का मुताला करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सीरत और किरदार, और सिर्फ वाक़यात और किसस नहीं, उनसे सबक और पैगाम क्या मिलता है उसको भी हम इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। सूरह यूसुफ की पहली आयत शुरू होती है अलिफ लाम रा। ये हुरूफ मुक़त्तात में से है जिनके मानी को अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं, इस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये रोशन किताब की आयतें हैं। वाज़ेह अल्लाह का कलाम और किताब कुरान है, ये उसकी आयतें हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने इस कुरान को अरबी जुबान में उतारा ताकि तुम इसको समझो, इस पे गौर व फिक्र करो। आप सोचेंगे हमारी जुबान तो अरबी नहीं है, अल्लाह फरमाता है हमने अरबी में उतारा ताकि तुम इसको समझो। याद रखिए कि 5000 साल की तारीख में किसी और जुबान को वो सलामती नहीं मिली जो अरबी जुबान को सलामती मिली हुई है। अरबी अपनी असल के अंदर उसी तरह मौजूद है। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको एक बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे आका की। अल्लाह फरमाता है हम आपको सुनाते हैं, बहुत बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। ये बेहतरीन किस्सा किस एतबार से है, इस पर अलग बहस, पूरा जुमा का खुतबा दिया जा सकता है कि अल्लाह ने पूरे कुरान में इसको बेहतरीन क्यों करार दिया। वाक़यात में बेहतरीन वाक़यात, किस्सों में बेहतरीन किस्सा। इसके अंदर एक सबक और पैगाम है मक्का के काफिरों के लिए भी, और इसमें एक सबक और पैगाम है मेरे आका के लिए भी और सहाबा किराम के लिए भी। मक्का के काफिरों के लिए क्या पैगाम है? कहा कुफारे मक्का तुम भी रिश्तेदार लगते हो मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपके खानदान और कबीले के फर्द हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी उनके खानदान के भाइयों ने जुल्म और सितम किया, तुम आज हमारे हबीब के साथ जुल्म और ज़ियादती कर रहे हो। अल्लाह ने भाइयों के जुल्म के बावजूद हजरत यूसुफ का मकाम ऊंचा करके भाइयों को झुका दिया। अल्लाह मेरे हबीब का भी मकाम ऊंचा करेगा, तुम्हें उनके सामने झुका देगा अल्लाह ताला। एक पैगाम इसके अंदर अल्लाह पाक ने ये दिया। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम के लिए तसल्ली है कि बिरादरान यूसुफ ने जुल्म और सितम किया, कुएं से गुजरना पड़ा, जेलों से गुजरना पड़ा, मगर अंजाम कार अल्लाह ने इज्जत और गलबा उन्हीं को अता फरमाया था। तो मुसलमानों, अगर तुम भी जुल्म और सितम की चक्की से गुजर रहे हो और आज गुजरना पड़ रहा है तो सब्र का दामन थामे रखो। जो सब्र करने वाले होते हैं अल्लाह की मदद उनके साथ होती है, अल्लाह कामयाब फरमाता है उनको। इसलिए बेहतरीन किस्सा है जो हम आपको सुना रहे हैं। बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, इस कुरान में जो हमने आप पर वही किया है, हम आपको बेहतरीन किस्सा सुनाते हैं। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और हमारे सुनाने से पहले आप इससे वाकिफ नहीं थे, ये आपको मालूम नहीं था पहले। ये अर्रहमानो अल्लमल कुरान, वो रहमान है जो आपको इल्म दे रहा है कुरान के जरिए। अगर आप इस बात को अपने जहन में जगह दे सकें, हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम का इल्म मुबारक तदरीजी है। अल्लाह पढ़ाता रहा, मुस्तफ़ा पढ़ते रहे, अल्लाह सिखाता रहा, हुजूर सीखते रहे। आका का जो इल्म है ग्रेजुअल है, क्योंकि अल्लाह जैसे एक बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, प्रेप में जाता है, फिर KG 1 2 आगे पढ़ता हुआ हाई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, मेरे आका करीम भी अल्लाह के मकतब में उस्ताद खुदा की जात है, सिलेबस कुरान है, पढ़ने वाले मुस्तफ़ा, पढ़ाने वाला खुदा रहमान है।
اور اس طرح آقا کو علم دیا جا رہا تھا. کہا اس سے پہلے آپ اس سے واقف نہیں تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی میں اور اردو میں جب لے کر آتے ہیں، اب بعض لوگوں نے لکھ دیا اس سے پہلے آپ اس سے لاپرواہ تھے، اس سے پہلے آپ اس سے غافل تھے، اس سے پہلے آپ بے خبر تھے. مگر ان تمام تراجم میں مجھے ایک تھوڑی سی ایک مقام و مرتبہ کے اعتبار سے میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ کو وہ ترجمہ بتاؤں. میں نے اس کا ایک اینڈ ریزلٹ نکال لیا کہ اس سے پہلے آپ اس کو جانتے نہیں تھے، یعنی آپ اس کی خبر پہلے نہیں رکھتے تھے. اللہ نے آپ کو بتلایا ہے تو اللہ کے بتلانے سے آپ اس سے باخبر ہو گئے ہیں. اب اللہ پاک شروع کرے اذ قال یوسف لابیہ ہے. یاد کریں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا ہے، رأیت میں نے دیکھا. اب یہ دیکھنا ظاہری آنکھ سے بھی ہوتا ہے اور دیکھنا نیند میں بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی نیند میں دیکھنے کے لیے لفظ آتا ہے انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں یہ دیکھا، خواب میں یہ دیکھا. انی اذبحک، کہ اے بیٹے اسماعیل میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. وہاں لفظ نیند آیا ساتھ، یہاں نہیں آیا. سیاق و سباق قرینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات خواب کی ہے. یا ابت، ابا جان، انی رأیت، میں نے دیکھا، احد عشرہ کوکبن، 11 ستارے. احد عشرہ کہتے ہیں 11 کو، ستارے. والشمس والقمر، اور سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا. رأیتہم، میں نے کیا دیکھا، لی ساجدین، میری خاطر وہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، میری خاطر وہ جھکے ہوئے تھے. اب سجدہ انسان جب کرتا ہے وہ تو پھر ماتھا لگائے گا، ناک لگے گا، دونوں ہاتھ لگیں گے، گوڑے لگیں گے، پاؤں کی انگلیاں. انسان کا سجدہ یہ ہے. اب سورج تو ایسے سجدہ نہیں کرے گا، چاند تو ایسے سجدہ نہیں کرے گا، ستارے تو ایسے سجدہ نہیں کریں گے. مراد یہ ہے کہ وہ میرے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے تھے. اب یوسف کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے اور مزید. لفظ یوسف عبرانی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مزید. جب حضرت راحیل نے، ان کی والدہ صاحبہ نے ولادت ہوئی یوسف علیہ السلام کی، تو کہا اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور بیٹا دے گا. بس یہ اور کا جو لفظ بولا اس کے لیے یوسف کا لفظ استعمال کیا. یہ مفسرین کرام نے بات لکھی. اگر ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر میں آپ کے سامنے لائف کا چارٹ رکھوں تو آپ سمجھیے کہ یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے، بلکہ 17 سال کے تھے جب آپ کو کنویں میں گرایا گیا. 17 سال، ابھی آپ کی داڑھی مونچھ نہیں بھیگی تھی. یہ مفسرین کرام نے لکھا چونکہ لفظ غلام آیا جب وہ کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، انہوں نے کہا ہاذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. اور عربی میں غلام اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کی داڑھی مونچھ ابھی نہ آئی ہو. تو 17 سال کے تھے جب آپ کو کنویں میں گرایا گیا. 3 راتیں آپ کنویں میں رہے، 3 راتیں آپ کنویں میں رہے. پھر اس کے بعد 6 سال آپ عزیز مصر کے گھر میں رہے، وہ زلیخا والا جو گھر تھا وہاں پہ رہے. 17 6 23 سال ہو گئے. اس کے بعد 7 سال کے لیے آپ کو جیل جانا پڑا، آپ 30 سال کے ہو گئے. اور 30 سال کی عمر میں جیل سے نکالا گیا اور آپ نے خواب، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور آپ کو بادشاہ کی بارگاہ میں رسائی ہوئی اور آپ کو اقتدار مل گیا. 10 سال میں اقتدار آپ کا پورے مصر پر ہر طرح سے قائم ہوا. 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنے والدین کو بلوایا کنان سے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائی اور سارے خاندان کو بلوایا. اور آپ کا جو حکومت تھی وہ یعنی کہ 30 سال کے جب تھے تو 80 سال تک اللہ پاک نے آپ کو اقتدار عطا فرمائے رکھا. اور 110 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. 110 سال کی عمر کے اندر اس وقت آپ کو مصر میں دفن کر دیا گیا.
لیکن آپ نے اپنی قوم کو وصیت کی تھی اگر تم لوگ مصر چھوڑ کے جاؤ، تمہیں وقت آئے مصر چھوڑنا پڑ جائے، تو پھر میری باڈی کو یہاں چھوڑ کے نہ جانا، مجھے میری قبر سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین اور شام میں جہاں میرے ماں باپ دفن ہیں وہاں ان کے ساتھ جا کے دفن کر۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی اور آپ قوم کو لے کر نکلے تھے تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے آپ کا تابوت بھی ساتھ لے لیا تھا اور ان کو ساتھ لے کے روانہ ہوئے تھے۔ خیر، یہ مختصر یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو ان کی لائف کے جو فیزز تھے وہ بتا دی۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کمال بات کی۔ کتنا اعلیٰ ظرفی ہے ہمارے آقا کی دل کے اندر۔ آپ سید ولد آدم ہیں، سردار ہیں ساری کائنات کے۔ اللہ نے آپ کو اولاد آدم کی سرداری دی، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بنایا، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا دیا، قیامت کے دن شفاعت کا آغاز آپ کریں گے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، جنت کا افتتاح آپ کریں گے، سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے۔ مگر آقا کے دل میں اس قدر وسعت ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا کہا الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بھی کریم، اس کا باپ یعقوب بھی کریم، ان کا دادا حضرت اسحاق بھی کریم، ان کا پردادا حضرت یعقوب بھی کریم۔ یہ کریموں کی اولاد ہے، یہ کریموں کا خاندان ہے۔ اس قدر آقا نے کھلے دل کے ساتھ ان کے خاندان کی اور ان کی کریمی کی تعریف فرمائی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب اپنے والد کو بیان کیا۔ انسان زندگی میں کئی خواب دیکھتا ہے، ہر خواب تو جا کے اپنے امی ابو کو نہیں بتاتا، کوئی خاص بات تھی آپ کو لگی تو آپ نے خواب اپنے والد کو بیان کیا۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ آپ کے لیے 11 ستاروں اور سورج چاند کا جھکنا ایک ایسا نظارہ تھا جو خواب میں دیکھا کہ حیران کن تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سورج چمک رہا ہو تو چاند تارے نظر ہی نہیں آتے، پہلی تو حیرانی کی بات یہ تھی۔ ابھی دن کا ٹائم ہے، حالانکہ ہلکے بادل بھی ہیں، سورج نظر آ رہا ہے، آپ کو چاند ستارے نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے جو خواب دیکھا اس میں سورج بھی نظر آ رہا ہے، چاند بھی نظر آ رہا ہے اور ستارے بھی نظر آ رہے ہیں۔ حیرت ناک بات ایک تو یہ تھی آپ کے لیے، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ سجدہ لغوی بھی ہے یعنی جھکنا، اور شرعی بھی ہوتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے شرعی والا معنی نہیں ہو سکتا، ان کے لغوی معنی ہے یعنی جھکنا۔ آسمانی ستاروں کا، سورج چاند کا ایک انسان کے سامنے جھکنا، یعنی آپ کو یہ احساس خواب میں ہوا کہ میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کیسے جھکے تھے، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن خواب دیکھنے والے کی فیلنگ میں یہ آیا، اسے محسوس ہوا، اس کے ذہن پر یہ نقش ہوا کہ یہ میرے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، جھکے ہوئے میرے سامنے۔ تبھی تو آپ نے فیل کر کے اپنے والد کو بتایا۔ یعنی یہ عام خواب نہیں تھا کہ آپ نظر انداز کر دیتے، ہوتے رہتے ہیں خواب، بندہ روزانہ ہی دیکھتا رہتا ہے۔ ایک اسپیشل خواب ایک 16-17 سال کے لڑکے نے دیکھا، اسے اس نے بہت زیادہ سرپرائز دیا، حیران کر دیا، تعجب میں ڈال دیا کہ یہ کیسا خواب ہے، اور اس لیے انہوں نے وہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جس کو میں بطور ایک سبق کے اور پیغام کے بتانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو بڑے بھائی بھی ان کے 10-11 تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، میں نے آج یہ والا خواب دیکھا ہے۔ عام طور پہ بچے بھائیوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ان سے بے تکلف ہوتے ہیں، ابا جی تک بات پہنچانا تھوڑا دوسرے درجے میں آتا ہے۔ مگر آپ اس عمر میں بھی جانتے تھے کہ خواب کو بیان کس سے کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمیں احادیث پاک میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ادب بتایا کہ خواب دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر کوئی برا خواب دیکھا، ایسا خواب دیکھا جس نے پریشان کر دیا، جس نے ڈرا دیا، گھبرا گیا بندہ، تو اسے چاہیے جو ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے
تو اپنے الٹے ہاتھ والی سائڈ پر تھتکار دے، اس طرح کر کے تھتکار دے، اور منہ سے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس خواب کا ذکر کسی سے کرے ہی نہ، بس یہ ذہن میں رکھیے۔ پریشان کرنے والا، گھبرانے والا، ڈرانے والا خواب دیکھا ہے تو اس پر بائیں جانب جو الٹی سائڈ ہے اس طرف تھتکار دے 3 دفعہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور خواب کا ذکر کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس خواب کی تاثیر سے محفوظ فرما دے، اسے اس کی کوئی برائی نہیں پہنچے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ افسوس کہ ہمیں چند 100 چند ہزار چند لاکھ کے پیچھے پھرتے ہیں جنہیں اللہ کا رسول خزانہ کہتا ہے، اس کی قیمت ہی نہیں ہماری نگاہ میں۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہا جاتا ہے بس تیرا خدا کافی ہو گیا تیرے لیے، بس تیرا اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، تو نے خدا پہ چھوڑ دی بات۔ مگر ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اپنا ولی بنائیں، اللہ کو اپنا کارساز بنائیں کہ باری تعالیٰ میں گھر سے نکلا، میرے گھر کا مالک بھی تو ہے، میرے سفر کے حالات کا مالک بھی تو ہے، میں نے تیرے پر بھروسہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے جو انسان کو چاہیے۔ پہلی بات تو یہ بتا دی کہ غلط خواب دیکھا ہے، برا دیکھا ہے تو 3 دفعہ الٹے ہاتھ پہ تھتکار کے لا حول ولا قوت پڑھ لے، خواب بیان نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے گا۔ دوسری چیز یہ ہے اگر کوئی اچھا خواب دیکھا ہے، پریشان کرنے والا نہیں ہے، دماغ پہ ذہن پہ اچھا اثر ڈالا ہے، اور خواب بھی لگتا ہے کہ کوئی میننگ فل بات ہے، تو ہمیشہ کسی صاحب علم و عقل اور خیر خواہ بندے سے بیان کر۔ 2 شرطیں میں نے بتائی ہیں، علم والا اور خیر خواہ۔ خیر خواہی بھی شرط ہے کیونکہ خیر خواہ بندہ اچھا سوچے گا آپ کے بارے میں، اور علم بھی ہونا چاہیے تاکہ خیر خواہی علم کی بنیاد پر۔ فرمایا وہ اپنے کسی خیر خواہ علم اور عقل والے بندے کو بتائے وہ خواب، اور وہ خواب بتانے والا اس کے لیے اچھے لفظ ڈھونڈے تعبیر کے لیے۔ علم والا ہوگا، خیر خواہ ہوگا تو اچھے ہی ڈھونڈے گا۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی، یہ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ تعبیر بتانے والے کو چاہیے کہ تعبیر سوچ سمجھ کر بیان کرے اور کوئی بری تعبیر زبان پہ نہ لائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خواب ایسے ہے جیسے پرندہ ایک ٹانگ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے تعبیر بیان کر دی، پرندہ ٹک کے بیٹھ گیا، یعنی تعبیر سے وہ چیز ویسی ہو جاتی ہے۔ اچھا بندہ تعبیر کرے گا تو خواب ویسے ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک میں اس کی مثال دی گئی کہ تعبیر بیان کرنے والا ایسے ہونا چاہیے، خواب ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ ایک ٹانگ بیٹھا ہے، ابھی اڑ گیا، آپ نے اچھی کر دی تو اچھے طریقے سے بیٹھ گیا، اگر بری کر دی تو وہ برے طریقے سے بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تعبیر میں وہ شان بخشی تھی، آگے ہم چل کے پڑھیں گے، کہ جب آپ کے جیل کے ایک ساتھی نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک تھال ہے، اوپر سے کوے پرندے ٹھونگے مار کے کھا رہے ہیں، آپ نے کہا تجھے سولی چڑھایا جائے گا، تیرا گوشت پرندے کھائیں گے۔ اس نے کہا جی میں نے تو مذاق کی تھی، میں نے تو گپ لگائی تھی، میں تو ویسے چیک کر رہا تھا۔ آپ نے کہا مذاق تھا یا جو تھا، جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ وہ پیغمبر کی زبان تھی، میں عام بندوں کی بات نہیں کر رہا، وہ پیغمبر کی زبان تھی، اللہ کا نبی تھا، ان کو اللہ نے خاص علم دیا تھا تعبیر کا۔ وہ بھلے اس نے جھوٹی بات بھی کہہ دیا کر، تو آپ نے جو تعبیر دے دی وہ تعبیر ویسے ہو کے رہی اس کے ساتھ۔ میں اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں تاکہ ہم کچھ آگے بڑھ سکیں۔ خواب کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جن کو کسی شاید اور موقع پر بھی ہم بیان کر سکیں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا تو انہوں نے خواب سن کر پہلا جواب ان کو یہ دیا، قال یا بنیا، کہا میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا۔ وہ جانتے تھے بھائی خیر خواہ نہیں ہے اس کے،
اتنا تو باپ کو پتا ہوتا ہے نا بھائیوں کا آپس کا تعلق کیسا ہے، کس کا کس سے پیار ہے، کون کس سے خار کھاتا ہے، کیسے ان کی آپس کے مزاج کیسے ہیں، طبیعتیں کیسی ہیں، باپ نہیں جانتا تو اور کون جانتا ہے۔ تو انہوں نے پہلا یہ کہا، اور یہی پیغام ہمارے لیے، خواب کسی ایسے بندے کو بیان نہیں کرنا جو خیر خواہ نہیں ہے آپ کا۔ یا بنیا، میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ کہیں تیرے خلاف کوئی چال ہی نہ چلیں، کوئی تیرے خلاف ہی کوئی نہ تدبیریں شروع کر دے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ جو یوسف نے خواب دیکھا ہے یہ خواب بڑی عزت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یوسف نے جو خواب دیکھا یہ معمولی خواب نہیں ہے، یہ خواب اشارہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اتنا اونچا مرتبہ ہوگا کہ بھائی بھلے عمر میں بڑے ہیں، بھلے کمائی میں زیادہ ہیں، بھلے طاقت میں زیادہ ہیں، عزت بھی، مال بھی، دولت بھی، سب کچھ ہوگا، مگر ایک وقت آئے گا کہ جتنے بڑے مقام پہ بھائی چلے جائیں انہیں آخر کار یوسف کے سامنے جھکنا پڑے گا انہیں۔ اور جب بھائیوں کو یہ پتہ چل جائے شروع میں کہ اس چھوٹے کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، تو بھائیوں نے تو تب کھانی ہے۔ انہیں جب پہلے دن یہ پتہ چل جائے، 40 سال پہلے پتہ چل جائے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے جس کو ہم کھلاتے پلاتے ساتھ چلاتے ہیں، اس کے سامنے ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا، انہوں نے کب برداشت کرنا تھا یہ بات؟ آج کا بھائی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے پہلے کہا بھائیوں کو نہ بتانا یہ خواب، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہا تیرے بھائی ایسے ہیں، کہا شیطان کھلا دشمن ہے۔ ان کے ذہنوں میں بھی شیطان حسد ڈال دے گا، شیطان بغض ڈال دے گا، شیطان دشمنی ڈال دے گا، نہ بتانا ان کو تو یہ بات۔ اور ساتھ ہی فرمایا، اب تعبیر بتا رہے ہیں اس کو، وَكَذَلِكَ، بیٹے بات اس طرح ہے۔ اب حضرت یعقوب بھی تو اللہ کے نبی ہیں، یجتبی کا ربو کا، تیرا رب تجھے چنے گا۔ یجتبی اس سے مفعول ہے مجتبا، چنا ہوا۔ کذالکا تعبیر اس طرح ہے میرے بیٹے، یجتبی کا ربو کا، تیرا پروردگار ایک وقت آئے گا تجھے چنے گا، تجھے مجتبا بنائے گا، مصطفیٰ بنائے گا تجھے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمائے گا اللہ تجھے خاص علم دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ اپنی نعمت تیرے اوپر تمام کرے گا۔ اپنی نعمت، اس لفظ کو سمجھیے، اپنی نعمت تیرے اوپر تمام کرے گا، جس طرح اس نے اپنی نعمت کو تیرے باپ دادا ابراہیم و اسحاق پہ تمام کیا تھا، ایسے تم پر بھی تمام کرے گا۔ ویسے جو نعمت کا لفظ ہے اس میں مال بھی، دولت بھی، دنیا بھی، اس کے اندر نیکی بھی، عبادت بھی، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، مادی نعمتیں، روحانی نعمتیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ کہا کہ اللہ تجھے وہ نعمتیں دے گا جو تیرے باپ دادا ابراہیم و اسحاق کو دی، تو پتہ چلا اللہ تجھے نبوت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، چونکہ وہ نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ ساری تعبیرات بتا اور سمجھا رہے ہیں۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا جو رب ہے نا وہ بڑے علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے میں نے کس کو چننا ہے، وہ جانتا ہے میں کس کو علم دوں گا، وہ جانتا ہے نبی کس کو بناؤں گا۔ بیٹے میرے تو 12 ہیں، نبوت کے لیے اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ یہ تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بابا یعقوب علیہ السلام دے رہے تھے۔ بہت دلچسپ، بہت ایمان افروز، بہت سبق اور پیغام ہیں ہمارے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات۔ آپ خود بھی سنیے، اور جو ریکارڈنگ ہوتی ہے کوشش کریں کہ یوٹیوب سے اسے اپنے گھر والوں کو، بھائیوں دوستوں کو جہاں تک بتا سکتے ہیں شیئر کیجئے، تاکہ جو علم دین اور پیغام قرآن ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے پیغمبروں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔